والصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان اللہ. عزیز دوستو، حاضرین مجلس اور سامعین اکرام، میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھی ہے کہ امت مسلمہ یہ بڑی شدت سے پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ نفاق میں نہیں جانا چاہیے لیکن کہنے کے باوجود خود چلے جاتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ مخلوقات سے مخاطب ہے امت مسلمہ سے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، تفرقہ بازی میں نہ جاؤ. اکثر علماء دین اس رسی کا مطلب مقصد لیتے ہیں قرآن مجید یا کہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن میرے عقل سے یہ بات باہر ہے. کیوں کہ کسی سے کہا جائے کہ قرآن پاک لے آؤ تو وہ لے آئے گا، کسی سے کہا جائے کہ رسی لے آؤ تو الجھن میں پڑ جائے گا کہ رسی کیا ہے. یعنی قرآن کا مقام رسی نہیں ہے. اور اہل بیت جو ہے اگرچہ قرآن کا مقام رسی نہیں تو اہل بیت تو وارث قرآن ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. وارث کیے ہیں میں نے قرآن کے، جن کو میں نے وارث کر رکھا ہے ان کو میں نے اپنے بندوں میں سے ان کا چناؤ کر رکھا. یہ چنی ہوئی مخلوق ہے. اگر یہ کہا جائے کہ رسی لاؤ تو ثابت یہ نہیں ہو سکتا کہ رسی کا مطلب اہل بیت لاؤ یا اہل بیت کی طرف جاؤ. تو پھر رسی کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. رسی جو ہے یہ کنیکشن ظاہر کرتی ہے. اگر رسی گلے میں پھینک دی جائے اور وہ کسی گھر سے نہ نکلے تو اس رسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جو بھی آئے گا اٹھا کر چلا جائے گا یا ادھر ادھر کر کے چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں. اگر وہ اس گھر سے بندھی ہوئی ہو اور وہاں سڑک پر پڑی ہو تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ رسی اس گھر کی ہے. تو رسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اور اس میں کائنات کا یعنی نظام منجمد کیا ہے اور تا قیامت وہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. اس رسی کو، اس حکم کی تعمیر کا کرنا اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے. اور وہ اللہ کی رسی کے مطابق اللہ نے حکم دیا کیا ہے؟ وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ تم ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو، ٹھوکریں نہ کھاتے پھرو. میرے حکم کی تعمیر کرو گے تو پھر نفاق میں نہیں جاؤ. توجہ ذرا غور نہ کر سنیں. تو نفاق میں نہیں جاؤ. وہ حکم الہی، مشیت الہی کی تکمیل کا نام ہے جو 1,23,999 پیغمبر سے نہیں ہوئی اور زمانہ رسالت میں اور قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں اس حکم کی تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے. اس لیے کہ جناب محمد عربی کے بعد اور تو کوئی نبی آنے والا رہ نہیں گیا تھا. اس لیے میں فائنل کال دے دوں تاکہ میرا نبی بھی آخر زمان ہے، اس کے بعد اور کوئی نظام بھی میں نہیں بدلوں. اور وہ حکم الہی ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم. میں اللہ کی اطاعت کروں، رسول کی اطاعت کرو اور جو میں نے اولے الامر مقرر کیے ہیں ان کی اطاعت ایسے کرو جیسے کہ میرے رسول کی کرتے ہو
اور رسول کی اطاعت ایسے کرو جیسے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حکم الہی جس کے تابع اگرچہ انسان نے زندگی گزار لی دنیا میں تو وہ ثابت قدم اور صحیح عقیدہ لے کر دنیا سے گیا، اگرچہ وہ ادھر ادھر بھٹک گیا تو ہو گیا۔ اس لیے اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث شرف اور بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس حکم کے تابع ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ آتی اللہ، میں مختصر بات کروں گا کیونکہ پتہ نہیں مجھے کہ اور کتنے علماء دین بیٹھے ہیں یہ نہیں، باقی سمجھنے والی بات ہے جس پر تفرقہ بازی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، اگر اس کو آپ نے پکڑ لیا تو رسی پکڑی گئی، اگر نہیں پکڑو گے تو بھٹک گئے۔ تو آتی اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں۔ تو اللہ کے نام کا کلمہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ پورن تو پڑھو، پڑھتے ہو۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جس کی اطاعت ہے اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے یہ اپنی اطاعت سے شروع کام اس لیے کیا ہے تاکہ میں لا بنا دوں۔ قانون قدرت بن گیا ہے کہ جس کی اطاعت ہے اس کا کلمہ ہے، جو لائق اطاعت ہے اس کا کلمہ ہے، جو جس کا کلمہ نہیں وہ لائق اطاعت نہیں، جس کی اطاعت ہے وہ کلمے کے قابل ہے، اگر کلمہ اس کا نہیں تو لائق اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا کلمہ پڑھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس کی اطاعت ہے اس کا کلمہ ہے۔ اور کلمہ ہے کیا؟ پڑھایا کیوں گیا؟ کلمہ اس لیے پڑھایا گیا کہ جس کا پڑھا جاتا ہے کلمہ اس کا مقام، شان، عزت و عظمت بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، مقام قدرت ہے، سوائے اس کے کوئی لائق عبادت نہیں، وہی لائق عبادت ہے، لائق سجدہ ہے، بے مثل بے مثال ہے، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے۔ کلمہ پڑھانے کے بعد جب ہم اللہ کے مقام کو تسلیم کر چکے تو پھر اللہ نے کہا کہ اب میری اطاعت کرو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اطاعت ہے، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تو اطاعت کا مطلب ختم ہو گیا، اطاعت کا مطلب فوت ہو گیا، کوئی اطاعت کا مطلب ہی نہیں، کیونکہ جس کی اطاعت ہو رہی ہے پہلے اسے سمجھو کہ اس کا مقام کیا ہے، پھر وہ اگر لائق اطاعت ہے تو اس کی اطاعت کرو، اگر لائق اطاعت نہیں تو نہ کرو۔ دوسرے نمبر اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور کہا کہ آت اللہ، میرے حکم کی تعمیل کرو، میری اطاعت کرو۔ دوسرے نمبر آتی الرسولہ، یعنی میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کا کلمہ کائنات کو پڑھا دیا رسول نے کہ پڑھو محمد رسول اللہ۔ اس کا معنی بھی یہی ہے اور قبر میں پوچھا بھی یہی جائے گا۔ یہ کہنے سے مکمل بات نہیں ہوگی یا جواب مکمل نہیں ہوگا کہ محمد رسول ہیں، میرے رسول نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ صبح ملا اٹھتا ہے اور سب سے پہلے صلاۃ پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا سلام ہو۔ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ ہمارے اوپر یہ چیز فرض کی گئی ہے کہ تم تسلیم کرو، دل سے اقرار کرو، تسلیم کرو اور زبان سے اقرار کرو کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور قبر میں بھی جب پوچھا جائے گا تو یہ جب تک مکمل جواب نہ دیا جائے گا تو سوال کا جواب مکمل نہیں ہوگا۔ وہاں بھی یہ جواب دینا پڑے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کل کا ملا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ شارٹ کٹ کرتا ہے، آل محمد کا نام لینے سے گریز کرتا ہے۔ یہ اسے سمجھ آج تک نہ آئی ہے نہ آ رہی ہے۔ اگرچہ آل محمد کا نام نہیں لیتا تو بجائے اس کے محمد کو خوش کرنے کی بجائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر رہا ہے اور جہنم
اور جہنم کے رستے پر جا رہا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا، زمانہ بیت چکا ہے، مولا کی آمد کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کر کے مولا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو وہاں جواب دینا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جواب دیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے قانون بدلا نہیں، ملا نے بدل دیا، مسلمانوں نے بدل دیا۔ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ علی بن ولی اللہ کہاں لکھا ہے۔ نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ پہلی اطاعت کا کلمہ ہے، کلمہ پڑھ کر آپ لائق اطاعت ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر لائق اطاعت ہوئے ہیں، تو تیسرے نمبر پر اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اور علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، اس پر اعتراض ہے کہ خلیفۃ بلا فصل کیوں کہتے ہیں۔ پہلے خلیفے کا مقام سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے خلیفے کا مقام کیا ہے۔ اللہ غیر معصوم کو اپنی خلافت پر نہیں بٹھاتا۔ سب سے پہلی اور آخری بات یعنی تلاش کر لو کہ جو خلافت رسالت پر بیٹھا ہے یہ بیٹھنے والا معصوم ہے یا غیر معصوم ہے۔ اگرچہ غیر معصوم ہے تو لائق اطاعت نہیں، لائق خلافت نہیں۔ اگرچہ معصوم ہے تو محمد عربی چونکہ آخری نبی تھے، اس لیے آپ نے یہ جانے سے پہلے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ میرے جانے کے بعد نبی تو اور آئے گا کوئی نہیں، لیکن میں بتا دوں کہ جن کی آپ نے اطاعت کرنی ہے مجھ سے کام نہیں ہے۔ کہ اولنا محمد علی کو علی نہ سمجھنا، محمد سمجھنا، آخرنا محمد مہدی کو مہدی نہ سمجھنا، محمد سمجھنا، اوسطنا محمد درمیان والے جعفر صادق کو محمد علی جعفر صادق نہ سمجھنا، محمد سمجھنا، یہ کلو محمد ہی محمد ہے۔ اس لیے محمد کی اطاعت جو ہے ہم پر واجب اور لازم ہے۔ اس لیے تیسری اطاعت کا معنی یہ ہے کہ علی بن ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، بغیر معصوم کے منبر رسول پر کوئی بیٹھ سکتا ہی نہیں۔ پہلے غیر معصوم تلاش کرو اور پھر اس کو بٹھاؤ۔ اور علی بن ولی اللہ، اگر علی قرآن میں ثابت نہیں ہوتا ولی اللہ کا تو نہ پڑھو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اللہ علی کے نہ کسی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے نہ آئی ہے۔ اور یہ جمع کا لفظ اس لیے دیا ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک یہ علی ہی علی ہے، یہ محمد ہی محمد ہے، تمہیں ان میں فرق سمجھنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ اس لیے علی کی اطاعت ہے تو مہدی کی اطاعت ہے، مہدی کی اطاعت ہے تو علی کی اطاعت ہے، محمد کی اطاعت ہے تو مہدی کی اطاعت ہے، مہدی کی اطاعت ہے تو علی کی اطاعت ہے۔ اس لیے اس کو غور سے اور سوچو اور اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ قرآن کو نہیں مانتے ہو تو کتاب کس کی ہے، کون لکھنے والا ہے؟ کتاب کی بات پر اگر عمل نہیں کرتے ہو، کتاب قرآن سے اعلیٰ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو پھر قرآن پر ٹھہر، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، تم تو نبی جب آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ پہلا آدم بھی کیچڑ میں تھا، اور مولا کا فرمان ہے کن تو وسیع جب آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی محمد عربی کا وزیر تھا جبکہ پہلا ابھی آدم کیچڑ میں تھا۔ تو آدم کب ہوا؟ آدم ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب، اور تم ہو ابن آدم۔ فرق سمجھنے کی کوشش کرو۔ علی ہے ابو تراب،
آدم ہے ابن تراب اور تم ہو ابن آدم. ابھی تک آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر مقدر یا نہ صحیح. اس لیے تیسرا نمبر ہے خلافت کا. خلافت جو ہے یہ اس کے ساتھ یا لگ جائے وہ لائق خلافت ہے. معصوم ہو وہ لائق خلافت ہے. جس کا نام لینے سے انسان کی عبادت ہو جائے وہ لائق عبادت اور لائق خلافت ہے. جس کے نام لینے سے عبادت انسان کی نہ ہو وہ نہ لائق عبادت ہے نہ لائق خلافت ہے. علی کا نام لینے سے قرآن کا پورے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. انظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. بولنا نام لینا تو پوجا ہے, چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے. ذکر علی یہ عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور حب علی یہ عبادت اور علی کے ساتھ دل میں محبت رکھنے بھی عبادت ہے. اور کیسی عبادت رکھتے ہو جو جیسے تلاش کرتے ہیں جو بغیر کسی ہٹے خرچے اور محنت کے آپ کو مل جائے. نام علی کا لے لیا عبادت ہے. کیا سمجھتے ہوگا کہ کیا وہ کچھ رہ گیا یا کیا ہے جو تم تلاش کرتے پھرتے ہو یا تمہیں مل نہیں رہا. اس لیے آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ خلیفۃ اللہ. اور باقی بات رہ گئی شہزادی دو عالم کی الصلاۃ و عماد الدین. میں دو فکر سے رکھوں گا, آپ کی اگر سمجھ آ گئے تو زندگی کے لیے کافی ہے. یہ خاندان ایسا خاندان ہے جس کا غم کسی وقت بھی بھلایا نہیں جا سکتا زندگی میں اور نہ ہی بھلانا چاہیے. یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے اور بن جانی چاہیے, کیونکہ الصلاۃ و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے اور نماز کا ستون ہے حسین ابن علی. اور حسین ابن علی اور دین کی بقا کا نام ہے جناب زینب عالیہ. اللہ